اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے کراچی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. یہ وبا جس طریقے سے پھیلتی ہے، اگر اس کا صحیح اس کے خلاف ایس او پیز نہیں فالو کیے گئے، جو ایس او پیز ہیں وہ فالو نہیں کیے گئے اگر، تو یہ بہت جلدی پھیل سکتی ہے. اور یہ ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے ملک میں ہمارے. اسی وجہ سے میں نے پچھلی این سی سی کی جو میٹنگ تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ 2 ہفتے کے لیے بند کریں. اور مقصد یہ تھا کہ 2 ہفتے کے لیے بند کرنے سے یہ اس ڈیزیز کی پھیلاؤ رکے گی، وہ رکے اپنی جگہ پہ رکے. اور اس کے ساتھ میں نے کہا تھا کہ آپ لوکل بزنسز ہر جگہ پہ چلتے رہنے دیں. ایک اکانومی کا ایشو ہوتا ہے، اور اکانومی پہ آگے بات بھی کروں گا. میں نے کہا کراچی پورٹ کو فل چلنے دیں، گڈس ٹرانسپورٹ پہ کوئی خلل نہ ڈالیں. صرف پبلک ٹرانسپورٹ جو پیسنجر ٹرانسپورٹ ہے اس کو روکیں. لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی. اور ہم سندھ میں اکیلے بیٹھ کے یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ہم بارڈر پہ کچھ دوست کہیں گے جی بارڈر بند کر دیں، لیکن اس سے اور ایشوز یہ ہوتے ہیں. وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں، اور ادھر سے کوئی جا رہا ہو، کوئی ادھر سے آ رہا ہو، ان کو ہم بارڈر پہ روک دیں تو ادھر وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے، بات وہی ہوگی، ایک ایشو کریٹ ہوگا. تو جب تک ہمیں چاروں اور پہلے جب 1 سال پہلے ہم نے یہ سب کیا تھا تو ہمیں باقی صوبوں سے مدد ملی تھی، باقی صوبوں نے فالو کیا تھا، وفاق نے بھی کیا تھا. اس وجہ سے ہم کامیاب ہوئے تھے. ہم ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر صورتحال اور کچھ خراب ہونے کی طرف ہوتی ہے تو ہم دوبارہ فیڈرل گورنمنٹ سے ان سخت سٹیپس کو کہ پبلک پیسنجر ٹرانسپورٹ اس کو روکیں. بسز ہو گئیں، ٹرینز ہو گئیں، ایون جہاز. بڑی افسوس کی بات تھی کہ یہ جو دوسری یا تیسری ویو آئی ہے ہمارے ہاں، یہ کہتے ہیں، ہمیں بھی انہوں نے پریزنٹیشن سے بتایا ہے کہ انگلینڈ سے لوگ آئے اور انہوں نے یہ وبا پھیلائی ہے، اور اب انگلینڈ نے پاکستانیوں کو بند کر دیا ادھر آنا. انگلینڈ سے لوگ آئے اور آپ کو پتہ تھا وبا پھیلنی ہے تو آپ ایئرپورٹس پہ وہ چیکس رکھتے. میں نے اس کے بعد بھی میٹنگ میں کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت نہیں رکھی، اس وقت بھی آپ امیگریشن سے وہ ساری ڈیٹا حاصل کر سکتے ہیں. 20,000 لوگ ہوں گے، 25 ہوں گے، 50,000 لوگ ہوں گے، ان کو آپ ٹریک ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئے، اور اس تاکہ آپ ریسٹرکٹ کریں. لیکن وہ ساری چیز انہوں نے میرے خیال ہے نہیں کی. ہم نے یہاں پہ یہ چیک رکھا ہوا ہے، اور ابھی بھی یہ ہدایت ہے کہ جو لوگ پیسنجرز آتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہائی رسک کنٹری سے جو آتے ہیں. لیکن اب تو ہائی رسک رہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ ساری کھل رہی ہیں ایک ایک کر کے. انہوں نے ویکسینیشن کر دی ہے. انگلینڈ نے میرے خیال 50% سے اوپر ویکسینیٹ کر دیا ہے، اور ہم 0.5% پہ ہیں آج ویکسینیشن میں. یہ ایک اور ہماری بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہم ویکسینیٹ اپنے لوگوں کو نہیں کر سک رہے ہیں. اور اس کے لیے بھی میں چاہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کوئی سٹیپس لے. اس کے کووڈ کے لیے تو میں نے آپ کو بتایا، ہم کوشش کریں گے. آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ایس او پیز کو فالو کرائیں. آپ خود لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ ویکسینیشن کرائیں، لیکن ویکسینیشن کرنے کے بعد ان ایس او پیز کو چھوڑ نہیں دیں. ان ایس او پیز کو برقرار رکھیں، اس لیے کہ آپ جب تک امیونٹی ایک حد تک پھیل نہیں جاتی، ایک ہرڈ امیونٹی ہمارے ملک میں ہو نہیں جاتی، ہمیں ان سارے ایس او پیز کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے. میں مین ایشو جو میں سینسس کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں، اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، میں ہماری اکانومی کی جو پوزیشن ہے، پرسوں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی تھی. میں اس کو ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے تو سنا تھا کہ ہم یہ سارے کووڈ والے ایس او پیز اس لیے نہیں فالو کریں گے اس لیے کہ ہماری اکانومی ڈپ کر جائے گی، اور دیکھیں فلانے ملک میں کیا ہو رہا ہے، فلانے ملک میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں ادھر یہ مسئلے ہو گئے، اور ہم یہ سنتے آئے تھے. لیکن اصل میں پوزیشن کیا ہے اس وقت؟ اس سال کے لیے جو ہماری گروتھ پروجیکشنز ہیں وہ 1.3 سے 1. اچھا، یہ گروتھ پروجیکشنز پچھلے سال کی جو بیس بہت کم ہو گئی اس پہ دیکھتے ہیں. یعنی پچھلے سال آپ اگر 100 پہ تھے اس سے 1 سال پہلے، تو آپ پچھلے سال 80 پہ آ گئے تھے، اور اب آپ 80 سے آپ اپنی گروتھ پروجیکشنز دیکھ رہے ہیں.
وہ 1.3 سے 1.5% رینج کر رہی ہیں. آس پاس کے ہمارے ممالک دیکھیں, کوئی ایسے بھی ممالک ہیں جو 8-9% پہ گرو کر رہے ہیں اس سال, لیکن جو ایوریج ہے ساؤتھ ایشین ریجن میں, باقی سے ہم نہیں کمپیئر کرتے, وہ 5% ہے اس سال. جہاں پہ ان لوگوں نے اچھا کام نہیں کیا تھا کووڈ میں, جہاں پہ انہوں نے اکارڈنگ ٹو آر پیپل, جہاں پہ انہوں نے بہت جلدی بند کر دی چیزیں اور ایک ہنگامہ کریٹ ہو گیا, ان کی گروتھ 5% ہے ایوریج پہ. ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے, بے روزگاری, وہ رائز پہ ہے. وہ جو نوکریاں تھیں 50 لاکھ وہ تو چھوڑے, اب تو جو نوکری والے نوکری پیشہ افراد تھے, اور آپ کے شعبے میں بھی, صحافت میں بھی بہت زیادہ لے آفس ہوئے ہیں, مجھے پتہ ہے, آپ سب کو بھی اس کا علم ہے. آپ کی جو انفلیشن ہے, افراط زر کہتے ہیں, افراط زر, وہ ڈبل ڈیجٹس میں ہے اور آگے کنٹینیو کر رہی ہے. مہنگائی کی بات مجھے پتہ ہے, آپ ضرور سوالات شاید مہنگائی پہ بھی کریں گے مجھ سے, لیکن نیشنلی آپ ڈبل ڈیجٹ انفلیشن پہ چل رہے ہیں. آپ کی گروتھ جیسے میں نے کہا 1.5% سے کم ہے. آپ نے IMF کے کہنے پہ کئی قوانین بدل رہے ہیں, ان کے بغیر سوچے سمجھے کہ اس سے آپ کی اکانومی پہ کیا افیکٹ ہوگا, آپ کے لوگوں پہ اس سے کیا افیکٹ ہوگا. آپ نے نیپرا کا قانون بدلا ہے, اور اس میں کہتے ہیں, میں نے ایگزیکٹ نمبرز نہیں دیکھے, لیکن کہتے ہیں جون تک 5.25 روپے بجلی مہنگی ہو جائے گی, اور یہ اگلے 2 سال اسی ریٹ سے بڑھتی رہے گی. یہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہ دیکھا نہ سوچا, اور یہ اقدام بھی اٹھا لیا. آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ گرو کر رہی ہیں, آپ کی ایکسپورٹس کی جو ریٹ ہے ڈبل گروتھ ہے. اس سے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ نے کچھ بہتری کی تھی اس لیے کہ فورن ریمیٹنسز آئی تھی, اس کی بھی ابھی کچھ دنوں پہلے بڑی باتیں ہوئی تھی. فورن ریمیٹنسز کیوں آئیں, خیر اس کی اچھی بات ہے, ہمارے جو پاکستانی بھائی بہن ہیں باہر وہ پیسے بھیجتے ہیں واپس, اور وہ وجہ یہی تھی کہ ان میں انکریز شارپ اس لیے آئی کہ بہت سارے لے آفس, یعنی بہت سارے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا. باہر کے ملکوں میں جو اکانومی ڈاؤن ٹرن آئی ہے تو ان کے جو ریٹائرمنٹ بینیفٹس ایک ساتھ ملتے ہیں وہ ان کو ملے تھے, وہ انہوں نے ٹرانسفر کیے. یہ کنٹینیو نہیں کرے گا, یہ ایک سپائک آئی ہے جو ایک نیگیٹو ریزن کی وجہ سے آئی. اس وجہ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ تھوڑا سا بہتر ہوا, لیکن آگے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امپورٹس گرو کر رہی ہیں ڈبل ریٹ پہ ایز کمپیئر ٹو امپورٹس گرو کر رہی ہیں ڈبل ایز کمپیئر ٹو ایکسپورٹس, تو آپ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ پہ ایک پریشر آنا ہے. اس سال آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے, جو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں تھے 3 سے 4%, وہ 8% سے اوپر آنا ہے. آپ کا جو جی ڈی پی, آپ کی فسکل ڈیفیسٹ ایز کمپیئر ٹو جی ڈی پی, آپ کی جو ڈیٹ ہے, جو آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے, اس کا ایک قانون موجود ہے 2002 کا غالباً یا 2004 کا, مجھے یاد نہیں ہے. ایک آپ کا فسکل ڈسپلن کا ایک قانون موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ کی قرضے جو ہیں وہ آپ کی جی ڈی پی سے 60% سے اوپر نہیں ہو سکتے. مجھے یاد ہے کہ پچھلی حکومت میں 62% ہوئے تھے, تو ہم نے NEC میں, نیشنل اکنامک کاؤنسل میں, ایک ہنگامہ ڈال دیا تھا سب نے. اس وقت وہ تقریباً 90% ہیں. قانون آپ کو کہتا ہے قانون کی خلاف ورزی, قانون آپ کو کہتا ہے 60% سے اوپر آپ قرضہ نہیں لے سکتے. آپ کو آپ کی اکانومی کو وارا نہیں کھائے گا. یہ وہ 90% ہے آپ کی جی ڈی پی کا اس وقت, اور کہتے ہیں کہ جی ہم قرض نہیں اٹھائیں گے, کشکول توڑ دیں گے. یہ وہی لوگ ہیں یہ بات کرنے والے. پھر آپ نے اس سے نکلنے کے طریقے بہت ہیں. اکانومی میں ایشوز آتے ہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں آئی تھی تو اکنامک کنڈیشنز بہت خراب تھیں. اس وقت تو تیل کی پرائسز بھی آپ کو پتہ ہے کیا آتی ہیں. انٹرنیشنل ریسیشن آئی ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود گروتھ ہوئی تھی. اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے غریبوں کا خیال رکھا تھا, تنخواہیں بڑھائی تھیں, آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا. لیکن اس کو مینج کرنے کے لیے حکومت نے اپنے ہاتھ بھی اٹھا لی ہر چیز سے. انہوں نے اسٹیٹ بینک کو کہے تم آزاد ہو. بڑی اچھی بات ہے نا کسی کو آزاد کر دینا,
لیکن آزاد ہونا چاہیے, اس کو جواب دہ تو ہونا چاہیے کسی کو. اب اسٹیٹ بینک نہ حکومت کو جواب دے نہ پارلیمنٹ کو جواب دے. پارلیمنٹ جہاں پہ پبلک ریپرزینٹیٹیوز جاتے ہیں, جہاں پہ میری آپ کی ہم عوام کی آواز سنی جاتی ہے, ان کی آواز بند کر دی گئی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے معاملے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. اتنا پاورفل کر دیا اسٹیٹ بینک کو, اور اس کے ذریعے یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے نا. اب یہی طریقہ ہے. تو نہ صرف یہ کہ اکانومی کو تباہ کیا ہے, لیکن اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی انہوں نے سارے اپنے بازو کاٹ دیے, ہتھیار ڈال دیے انہوں نے کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا. اس وقت دنیا میں یہ پینڈیمک کی وجہ سے کوشش ہو رہی ہے کہ لیکوڈیٹی ایشوز جو بزنسز کو آ رہے ہیں, قرضے دیے جا رہے ہیں بزنسز کو, سستے قرضے دیے جا رہے ہیں کہ تاکہ وہ گرو کر سکیں, انمپلائمنٹ نہ ہو اور بزنسز چلتے رہیں. پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہو رہی ہے. پاکستان میں کیا ہوا, ابھی دوبارہ ایک IMF کے کہنے پہ ایک آرڈیننسز لائے, 140 ارب روپے کے جو ٹیکس ایگزمپشنز تھے ان کو وڈرا کر دیا. اس سے جو بزنسز پہ لیکوڈیٹی ایشوز آئیں گے وہ تو ابھی ہم دیکھیں گے کچھ مہینے میں. میرا مقصد خاص طور پہ پہلی رمضان کو یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ڈراؤں لوگوں کو, لیکن سچویشن بہت زیادہ گمبھیر ہے. سچویشن ایسی ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذریعے عوام کو پتہ چلے کہ دیکھیں اس حکومت سے کچھ نہیں, اور یہ کرنا بھی نہیں چاہتی. جو حکومت کا سربراہ ایک دن کہتا ہے کہ میرا وزیر خزانہ سب سے اچھا وزیر ہے, اور اس کے 4 دن بعد اس کو وتھ اے چارج شیٹ نکالتا ہے. یہ نہیں چلے اس کی اپنے مجبوریاں ہیں, وہ چلا گیا. یہ ہو سکتا تھا ایک گریسفل ایگزٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک چارج شیٹ کے ساتھ اس کو نکالا گیا. اور اس کے بعد بھی انسٹیبلٹی کا یہ عالم ہے کہ پتہ نہیں کہ جو کرنٹ فائنانس منسٹر ہے وہ ہے بھی کہ پیچھے سے کوئی اور چلا رہا ہے, کیا یہ کتنے دن ہیں. اس لیے کہ جو نئے